السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دوستو، آج میں آپ کو ایسے 4 خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اعلیٰ ترین بالا خانوں کی بشارت دی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے جو عجیب و غریب عجائبات کا حامل ہے۔ اس کے اندر سے باہر کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، کتنی خوبصورت وہ جگہ ہوگی کہ جس کے اندر سے دیکھتے ہیں تو باہر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں اور باہر سے دیکھتے ہیں تو اندر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی، کیسا بالا خانہ ہوگا۔ تو جب صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ میں سے ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو ان بالا خانوں کا مالک بنایا جائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا ہے من اطعم الطعام، وہ پہلا ہے من اطاب الکلام، جو شخص عمدہ بات کرتا ہے۔ دیکھیے، جب آدمی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو میٹھے بول ہی اس کی زبان سے نکلتے ہیں، بات وہ اچھی ہی کرتا ہے، بری بات نہیں کرتا، کڑوی نہیں کرتا، اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری زبان سے کہ سامنے والے کو کوئی تکلیف ہوگا، میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ اس کو تکلیف ہو۔ اس کی زبان سے عمدہ ہی بات نکلتی ہے اور وہ سمجھداری سے ہی بولتا ہے، سوچ سمجھ کر ہی بات کرتا ہے جب آدمی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ تو جب اخلاق گندا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کی زبان سے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ نکلتے ہیں، کسی کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، برائیاں کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، کسی کو بھی اٹھا کر برا بھلا کہہ دیتا ہے، بلکہ زبان تو گندی ہی بھی ہوتی ہے اور ہاتھوں کو بھی اپنے گندا کر لیتا ہے، ہاتھوں سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو یہ گندے اخلاق والے کی پہچان ہے۔ اور ایک شخص اور ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتا دوں، جو یہ کہتا ہے بھائی میں تو کھری کھری بات کہہ دیتا ہوں، کسی کو کڑوی لگے یا اچھی لگے، تو میں تو صاف منہ پہ کہنے والا آدمی ہوں۔ تو یہ کبھی بھی ایسی بات اچھے اخلاق والا نہیں کہہ سکتا۔ جس کے گندے اخلاق ہوں گے، برے اخلاق ہوں گے، وہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ کبھی بھی اچھے اخلاق والا میرے بھائیوں ایسی بات نہیں کرتا، جو یہ کہتا ہے کہ میں تو کہہ دیتا ہوں، جو بھی مجھے جو غصہ آتا ہے تو میں بات کہہ دیتا ہوں، چاہے بری لگے یا اچھی لگے۔ تو یہ کبھی بھی اچھے اخلاق والا ایسی بات نہیں کرتا، برے اخلاق والا ہی ایسی بات کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے خوشخبری سنائی ہے جو عمدہ بات کرتا ہو۔ اسی طرح من اطعم الطعام، دوسرا ہے جو مہمان نوازی کرتا ہو۔ مہمان نوازی کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی کی شروعات کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو بٹھا کر اپنے ساتھ میں مہمان کو کھانا کھاتے تھے۔ اور جب سے لے کر آج تک یہ رواج چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کے بہت فضائل بتائے۔ تو مہمان نوازی کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تیسرا ہے جو اکثر و بیشتر روزے رکھتا ہو۔ دیکھیے، اکثر و بیشتر سے مراد جیسے ایام بیعض کے روزے ہیں، 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کے روزے، انہیں ایام بیعض کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح پیر اور جمعرات یہ 2 روزے بھی رکھتے تھے،
اور ان 2 روزوں کی تو بہت ہی حدیث پاک میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، لیکن آدمی زیادہ روزے نہ رکھے، زیادہ مسلسل روزے رکھنے کی بھی ممانعت ہے کہ اپنے آپ کو کمزور بنا لے، اپنی صحت کو خراب کر لے، کیونکہ زیادہ بھوکا رہنے سے بھی کمزوری آتی ہے اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو زیادہ بھوکا بھی نہ رہے۔ تو جو اکثر و بیشتر کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے روزہ رکھے کہ صحت کو کوئی نقصان نہ ہو، جیسے کہ ایام بیس کے روزے رکھ لے 13ویں 14ویں 15 تاریخ کے، یا بیچ میں اور رکھ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن مسلسل روزے رکھے جا رہا ہے، پورے سال روزے رکھا اور اس سے بیماریاں لگ رہی ہے، نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو رہی ہے، ہڈیاں اس کی کمزور ہو رہی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ تو اکثر و بیشتر روزے رکھنے والے کے لیے بھی یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اسی طرح جو شخص رات میں ایسے وقت اٹھ کر تہجد اور نوافل پڑھتا ہو جس وقت سب لوگ سو گئے ہوں، سب لوگ نیند کی آغوش میں پہنچ گئے ہوں، تو وہ شخص اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور مصلی بچھاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور اسی طرح دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ایسے بالا خانے عطا کیے جائیں گے کہ جن کو اندر سے دیکھتے ہیں تو باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر سے دیکھتے ہیں تو اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو یہ محلات ان لوگوں کو ملنے والے ہیں جو ان باتوں پر عمل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان 4 باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔